حاضرین مجلس، لگ بھگ ایک سال سے ہم لوگ دروس المہمہ لعامت الامہ کو پڑھ رہے تھے۔ لگ بھگ یوں سمجھو آپ، ایک سال ایک مہینہ اس میں لگا، اگرچہ کہ اس میں بہت سارے بیچ میں رمضان کے گیپس آ گئے اور عمرے کے گیپس آ گیا اور چھٹیوں کا گیپ آ گیا، کافی چیزیں اس میں آ گئیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کوئی اور کتاب کا انتخاب کرنے والے ہیں، اب تک تو نہیں کیے ہیں۔ انشاءاللہ جب دوسری کتاب کا انتخاب ہوگا تو اس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، لیکن جب تک ہم انتخاب نہیں کرتے درس کو چھوڑ دینا مناسب نہیں رہتا، اس لیے میں دوسری چیزوں پر کچھ چیزیں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ آج اس میں ہم لوگوں نے سورتیں پڑھی تھیں، اس کے بعد والی سورت کو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ اس آیت کو آج ہم لوگ انشاءاللہ غور کریں گے، دیکھیں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، سورۃ تکاثر۔ پہلی آیت کے دوسرے اس لفظ کو سورت کا ٹاپک بنا دیا گیا، سورت کا نام بنایا گیا، التکاثر۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر لگ بھگ کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق 120 الفابیٹس ہیں اور کچھ نے 123 الفابیٹس کہا۔ تو گویا اگر ہم اس سورت کو ایک مرتبہ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم جو ہے 120 الفابیٹس ہیں، تو لگ بھگ 1200 نیکیاں ماشاءاللہ اس میں ہم لوگوں کو ملنے والی ہیں۔ ایک بار اگر ہم سورت تلاوت کرتے ہیں تو 1200 کی نیکیاں ہم کو ملنے والی ہیں۔ التکاثر، اس سورت کے اندر جس ٹاپک کو انتخاب کیا گیا ہے، یعنی آدمی کی دنیا داری کو اس میں مین ٹاپک بنایا گیا ہے۔ التکاثر، مور مور مور، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ التکاثر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے تکاثر آدمی مور میں وہ جا رہا ہے، جب یہ اس مور میں جا رہا ہے تو وہ مور مال کی شکل میں ہو سکتا ہے، مال، مور اور مال اور مار اور مار اور مال چاہتا ہے، یا وہ عزت کس میں ہو سکتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یا کوئی عہدہ ہو سکتا ہے اور بڑا اور بڑا اور بڑا اور بڑا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگزامپل ہے، لیکن ایسے اور 10 چیزیں 15 چیزیں 20 چیزیں ایڈ کر لے سکتے ہیں اس میں۔ یہ سب کرنے کے دوران وہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے مکمل اوائڈ کر دے رہا ہے۔ یہ مور 24 گھنٹے میں جو یہ مور، یعنی یہاں 12 بج رہے ہیں، یہاں 3 بج رہے ہیں، یہاں 6 بج رہے ہیں، یہاں 9 بج رہے ہیں، کانٹا مسلسل ایسے گھومتا رہتا ہے، کانٹا مسلسل گھومتے رہتا ہے، اس گھومنے کے درمیان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مور، ایسا مور جس میں اللہ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ ہو، یہ مور ڈینجر ہے۔ اللہ سے جو ریلیشن اس کا ہونا چاہیے، اس ریلیشن کا کوئی دور دور اتا پتا نہیں ہے تو یہ مور ڈینجر ہے۔
فجر آتی ہے، او بھائی بہت رات میں میٹنگ، لمبی میٹنگ تھی، بزی تھا، نہیں اٹھ سکا، اچھا، تو جو ریلیشن تھا وہ ختم ہو گیا. پھر ظہر آتی ہے، ارے وہ تو مطلب بزی ہے، میٹنگ، کاروبار ہے، ٹریولنگ میں، تو پھر مور مطلب ریلیشن ختم ہو گیا. عصر آتی ہے، پھر کسی اور جگہ وہ بزی ہے، ختم. مغرب آتی ہے، پھر وہ بزی ہے. عشاء آتی ہے، پھر وہ بزی ہے. تو اللہ کے لیے جو سپیس اس کو چاہیے تھا، جو ریلیشن اس کو چاہیے تھا، جو وقت اس کو چاہیے تھا، وہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. تو یہ مور اس بندے کے لیے الہاکم التکاثر میں آتا ہے، غافل کر دے رہا ہے. الہاکم، تم کو غافل کر دیا، یہ تکاثر نے تم کو غافل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے، اس کو یاد کرنے ختم کر دیا. اچھا، یہ مور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ختم کر رہا ہے. جو اس کے بنیادی رشتے ہیں، اس کی جو بنیادی رشتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دے رہا ہے. جب اتنا بزی، نہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم، نہ بیوی کو دینے کا ٹائم، نہ بچوں کو دینے کا ٹائم، نہ دوستوں کو دینے کا ٹائم، کسی سے رشتہ نہیں. الہاکم، یہ رشتوں سے غافل کر دے رہا ہے تکاثر. یہ مور رشتوں کو ختم کر دے رہا ہے، رشتوں کو توڑ دے رہا ہے، صلہ رحمی کو ختم کر دے رہا ہے. یہ مور الہاکم یعنی غافل کر دے رہا ہے. یہ مور ڈینجر ہے. اب یہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو عبادت کی شکل میں تھا، وہ بھی نہیں دے رہا ہے. اچھا، پھر جو کچھ ایک مال کی شکل میں کما رہا ہے، اس میں زکوٰۃ کی شکل میں اس کا حق تھا، یہ بھی نہیں دے رہا ہے. صدقے کی شکل میں اس کا حق تھا، وہ بھی نہیں دے رہا ہے. کسی بھی چیز کو وہ ادا نہیں کر رہا ہے. تو ایسا تکاثر وہ اللہ سے غافل کر دے رہا ہے اس کو. تو یہ تکاثر بندے کو ہلاک کرنے والا ہے. لیکن بندہ یہ تکاثر مور جو ہے نا، یہ سب کے رشتوں کو توڑ کر اگر حاصل کر رہا ہے، اللہ سے، بندوں سے، دوستوں سے، سوسائٹی سے، رشتہ داروں، سب سے ٹوٹ کر وہ مور جا رہا ہے، وہ ڈینجر ہے. دوسرا مور وہ ہے، یعنی وہ بھی چاہتا ہے میں زیادہ کماؤں گا. یہ اور ایک مور ہے جو یعنی جب ظہر کا، فجر کا ٹائم آتا ہے، برابر ٹائم نکالتا ہے اس کے لیے. بہت بزی ہے، بہت کمانے والا ہے، لیکن فجر کا ٹائم آتا ہے تو نو کمپرومائز، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ظہر آتی ہے، نو کمپرومائز. میٹنگ ہوگی، سٹاپ. ٹریولنگ ہوگا، ٹھیک ہے، میں وہیں پر جہاں پہ وہاں میں بیٹھ کر پڑھوں گا. فلائٹ میں وہ وہیں پر پڑھ رہا ہے، کرسی پر پڑھ رہا ہے. ٹرین میں وہاں پڑھ رہا ہے، بس میں کرسی پر پڑھ رہا ہے. وہ کہیں وہ ہوٹل میں وہاں پڑھ لے رہا ہے، کہیں مسجد قریب وہاں پڑھ لے رہا ہے، آفس میں وہاں پڑھ لے رہا ہے. نو کمپرومائز. عصر نو کمپرومائز، مغرب نو کمپرومائز، عشاء نو کمپرومائز. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتا. تو یہ مور محمود ہے، قابل تعریف ہے. اور یہ بہت بزی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مال کی برابر زکوٰۃ نکالتا ہے. مور بالکل محمود ہے، برابر اللہ کا حق اس میں نکالتا رہتا ہے. تو وہ مور محمود ہے، قابل تعریف ہے. اور صدقے کا ٹائم آتا ہے، جہاں کہیں مطلب مسجد کا اعلان ہوا، مدرسے کا اعلان ہوا، کسی غریب کا اعلان ہوا، کسی بیوہ کا اعلان ہوا، کسی یتیم بچوں کا اعلان ہوا، کسی غریب مشکلیں پھنسے ہوئے دوست کی بات آئی، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقے کی شکل میں وہ تھوڑا 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 سب کو بھی وہ حق میں شامل کرتا رہتا ہے. تو وہ مور اس کے لیے رحمت ہے. اور یہ بندہ بھائی، یہ جب اتنا مور ہے، اتنا بہت زیادہ کما رہا ہے، تو وہ اکیلا نہیں کمائے گا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے،
بہت بڑے اس کے امپلائیز ہیں, بہت بڑا ادارہ ہے اس کا ہے, تو وہاں پر وہ اپنے جو امپلائیز ہیں وہ امپلائیز کے پورے حقوق کا بھی پورا بھرپور خیال رکھتا ہے. کیا چاہیے ان کے امپلائیز کو, کیا چاہیے بھئی, آپ کو انصاف چاہیے, امپلائیز انصاف کرنا چاہیے, یس انصاف کر رہا ہے. ان کو مناسب سیلری دینا چاہیے, مناسب سیلری دینا بالکل دے رہا ہے. ان کو مناسب ٹائم دینا چاہیے. ٹائم مطلب بھائی ایک امپلائی کام کر رہا ہے تو ایک امپلائی کام کر رہا ہے دن میں, تو جو کام اس کو دیا جا رہا ہے وہ کام اس کے لیے سفیشینٹ ہونا چاہیے. کام ہے 5 گھنٹے کا, کرو بول رہا ہے 2 گھنٹے میں, ظلم کر رہا ہے. جو کام جتنا اس کو دیا جا رہا ہے اتنا سفیشینٹ اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے. اگر ٹائم نہیں دے رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے. مناسب ٹائم بھی اس کو دے رہا ہے اور مناسب اس کو اسپیس بھی دے رہا, جگہ بھی دے رہا ہے کام کرنے کے لیے. ایسی جگہ جو اس کے لیے کمفرٹ ہونا چاہیے, وہ کام کر سکنا چاہیے, مناسب جگہ اس کو دے رہا ہے. انصاف کر رہا ہے, سیلری مناسب دے رہا ہے, ٹائم بھی مناسب دے رہا ہے, اسپیس بھی اس کو مناسب دے رہا ہے, اس کو وہاں پر گروتھ ہونے کے لیے چانس بھی دے رہا ہے. گروتھ بھی ہونے کے لیے چانس دینا چاہیے, ضروری ہے. امپلائی میرے پاس کام کر رہا ہے تو اس کو گروتھ ہونا, اس کی گروتھ بھی ہونا ضروری ہے. کچھ مطلب ایسے کیا کہتے ہیں اس کو طریقہ بھی ہے جو امپلائی کو گروتھ کرنے نہیں دیتے. ایسے فیلڈ ہیں, اس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایسی فیلڈ بنائی گئی ہے. مثال کے طور پر مان لو فار ایگزامپل ایک جو ہے فیکٹری ہے, وہ فیکٹری کیا کرتی پتا ہے آپ کو, جینس پینٹ بناتی ہے. فار ایگزامپل جینس پینٹ بناتی ہے. وہ جینس پینٹ جب بناتے ہیں تو جیب ایک بندہ سیتا ہے, انہیں جیبی سیتے رہتا, اس کو کام جیبی سینا ہے. بیلٹ بنانا صرف بیلٹ ہی بناتا ہے, یہ طرف کا وہ ایک بنانا ہے, کٹنگ کرانا. مطلب یہ بندہ 10 سال اگر اس کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اس کو جیب ہی سینے لگایا جاتا ہے, اس سے ہٹ کر کچھ بھی کام نہیں لگایا جاتا. تو یہ بندہ کسی بھی کام کے قابل بننے والا نہیں ہے. صرف جیب سی کر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو اس کے گروتھ کو وہاں پر ختم کیا جا رہا ہے. اگرچہ کہ آؤٹ پٹ زیادہ آنا, کام زیادہ ہونا, کام پرفیکٹ ہونا, اس کے پاس بہت سارے مطلب وہ ریزن ہیں. بھائی میں نے ڈیوائڈ کرا, شرٹ ہے صرف یہ کف سینے والا ایک آدمی ہے, آستین ایک آدمی سیے گا, یہ جیب ایک آدمی سیے گا, سامنے والا ایک آدمی سیے گا, اور جو ہے یہ پٹی ایک آدمی سیے گا. یہ سب کو الگ الگ کر دیا گیا. تو یہ طریقہ امپلائیز کو گروتھ ہونے نہیں دیتا. وہ کبھی بھی پورا شرٹ سینے قابل بن ہی نہیں سکتا. وہ پورا ورکر کامل مکمل بن ہی نہیں سکتا. نکل کے باہر چلا گیا, صرف جیب سینے والا ہے, انہیں کیا کر سکتا ہے بیچارہ. باہر چلے گیا, صرف وہ پاکٹ سینے والا ہے, کیا کر سکتا ہے بیچارہ, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو امپلائیز کی گروتھ بھی ہونا ضروری ہے. ایسا کام, اس طرح کام جو گروتھ اس کو نہیں دیتا اس کی زندگی کے اندر, اس کو چینج کرنا چاہیے. امپلائیز کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہا ہے, سیلری ٹائم پہ دے رہا ہے, تو یہ مور قابل قبول ہے. جو اس کے کسٹمر ہیں, کسٹمر کے ساتھ دھوکہ نہیں دے رہا ہے, جو ہے بس زبان کی پابندی, وعدے کی پابندی برابر کسٹمر کے ساتھ. اس کے سپلائر کے ساتھ برابر اس کی پابندی ہے, کوئی دھوکہ ہو کا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ وہ برابر مطلب پابندی, کچھ بھی اس دھوکہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے, اس میں بھی جو ہے کوئی دھوکہ نہیں, برابر صحیح جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے. تو یہ ایتھکس کو اپلائی کرنے والا, یہ اسلامی رولز کو اپلائی کرنے والا وہ مور میں جا رہا ہے, تو وہ مور اس کو غافل نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی ٹریک پر اس کو باقی رکھ رہا ہے. یہ مور محمود ہے. الہاکم التکاثر,
تم کو غافل کر دیا ہے اور زیادہ نہیں، تو وہ غافل اگر ہو رہا ہے تو وہ مطلب ڈینجر ہے. اگر وہ غافل نہیں کر رہا ہے، اصول کی پابندی، اللہ سے رشتہ، لوگوں سے رشتہ، زکوٰۃ، بندوں کو حق اللہ سب ادا کر رہا ہے، تو وہ مور قابل مذمت نہیں بلکہ وہ مور اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے انشاءاللہ. جیسے عثمان غنی کے پاس مال بہت تھا، بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ. عبد الرحمن عوف پاس بہت مال تھا ماشاءاللہ، لیکن وہ سب حق ادا کرتے تھے. تو دو اس میں جو ہے پہلو ہیں، ایک پہلو محمود ہے، ایک پہلو مذموم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس پہلو میں محمود کے پہلو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصول کو باقی رکھتے ہوئے اللہ جڑ کر کام کرنے والا بنائے. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.